پہلے تو میں یہی پوچھوں گی آپ سے عید کا دن کس طرح سے گزارتی ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ اس فیلڈ سے میں بھی وابستہ ہوں، چھٹی کا کوئی سین نہیں ہوتا، تو کس طرح سے یہ مینیج کرتی ہیں عید کے اپنے گھر والوں کو وقت دے سکیں؟ ہاں جی، دعا آپ کو اور ساتھی خواتین کو اور دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، کیونکہ عید کا موقع ہے. جیسے آپ ڈیوٹی دے رہی ہیں ویسے میں بھی ڈیوٹی دے کر آ رہی ہوں. میں نے بھی اپنے شوز جو ہیں وہ ختم کیے ہیں، اور ہماری جو عید ہے یا عیدیں ہیں وہ نارملی گھروں میں کم اور دفاتر میں زیادہ گزرتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہی بات ہے جو اٹریکٹیو بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے. تو نارملی جو عید پروگرامز ہوتے ہیں یا مہمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ گزارا کرتی ہوں میں عید. مجھے کھانے پکانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، نہ پکانا آتا ہے نہ پکاتی ہوں، تو کچن سے تو میری وابستگی بالکل بھی نہیں ہے، اور میں کچن سے دور ہی رہتی ہوں. کام پر چونکہ فوکس بھی ہے، پرائیورٹی بھی ہے، اور عید کے موقع پر برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے عید شوز دینے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے. بڑا خوش قسمتی سمجھتی ہوں میں اسے کہ کسی شخص کو اپنی عیدیں پبلک کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے. تو میری عیدیں عموماً ایسے گزرتی ہیں، بہت ہی عرصہ ہو گیا، 6-7 سال ہو گئے گھر میں عید گزارے ہوئے، اور آپ کی بھی یقیناً اسی طریقے سے عید گزر رہی ہے. اور ہماری جو ساتھی خواتین ہیں ان کی عیدیں بھی مجھے لگتا ہے کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہیں، کبھی ڈیوٹی پہ جانا پڑ جاتا ہے، کبھی نہیں جانا پڑ جاتا. تو عید جو ہے وہ اماں کے سر پہ ہے اور میں کام پر. تو فروا، اس کریئر کا انتخاب کیا آپ نے شوق تھا یا گھر والوں نے کہا نہیں جی آپ نے اینکر پرسن بننا ہے، صحافی بننا ہے، یا انسپریشن تھی؟ کیا ریزن کیا تھی جو آپ کو اس فیلڈ میں لے آئی؟ دیکھیں دعا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پہلے آپ صحافت کا انتخاب یا کسی بھی شعبے کا انتخاب بائی چانس کرتے ہیں، بائی چوائس کرتے ہیں. میرا بائی چوائس تھا، چانس بالکل بھی نہیں تھا. مائی اماں ابا وانٹڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر اینڈ دین ایونچولی دے ریئلائزڈ کہ آئی ایم بیڈ ایٹ اٹ. تو میں اگر کرتی بھی تو میں بڑی خراب ڈاکٹر بنتی. تو پھر ہم نے ایونچولی ریئلائز کر لیا کہ ہم کسی اور طرف جو ہے وہ توجہ دیں. تو صحافت مجھے چونکہ شروع سے ہی انٹرنیشنل میڈیا دیکھنا، اخبار پڑھنا اچھا لگتا تھا، اٹریکٹیو لگتا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ وہ فیلڈ ہے جو میرے لیے موزوں ہے، یا میں اس فیلڈ کے لیے موزوں ہوں، کیونکہ میں بڑی ووکل رہی ہوں. ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہوں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، اسکول میں ہوں، کالجز میں ہوں، تو میں نے پارٹیسپیشن ہمیشہ 100% وہاں پر رکھی ہے. گو کہ پڑھائی میں تھوڑی سی میں کمزور ہوا کرتی تھی، تو اسی لیے شاید میں نے یہ شعبہ جو ہے وہ لیا، اور میں بڑی خوش ہوں اس شعبے کے ساتھ. تو فروا، کتنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ آپ اسٹوڈیو میں بھی ظاہر ہے کام کرتی ہیں، فیلڈ میں بھی آپ شوز کرتی ہیں. اب ایک خاتون کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے، اس طرح کی اسپیس نہیں ملتی جو ایک مرد کام کرنے والے مرد کو مل رہی ہوتی ہے، ایک عورت کو نہیں ملتی. تو آپ کے خیال میں کس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، جو مشکلات ہیں یا چیلنجز یا ہرڈلز یا آبسٹیکلز، جو بھی آپ اس کو سنم دے دیں، جو بھی نام دے دیں، وہ ہمیشہ سے ہر فیلڈ کے ساتھ موجود رہتے ہیں. ہر سٹیج کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہرڈلز ہوتے ہیں جس سے آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے یا پار کرنا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی بڑے ڈفرینٹ واقعات رہے ہیں. اور خواتین کو اسپیشلی جب ہم فیلڈ میں نکلتی ہیں، کیونکہ ان ہاؤس اور چیلنج ہے، آن فیلڈ یا گراؤنڈ میں اور چیلنج ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے دوپٹہ سنبھالنا ہے، جو مرد حضرات جو ہیں وہ نہیں سنبھالتے. تو خواتین جو ہیں سب سے پہلے وہ اپنی عزت، آبرو، یہ سب کچھ چیزیں ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ بھی چیلنج ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ میک اپ کم کر لیا، زیادہ کر لیا، ایسے کپڑے کیوں پہنے، ویسے کپڑے کیوں پہنے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ سٹارٹ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر تو ہماری فیلڈ سے جو ریلیٹڈ چیلنجز ہیں وہ میک اپ روم سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنی سپورٹ مرد حضرات کی ہمیں مل رہی ہے یا خواتین کی ملنی چاہیے یوں کہہ لیں، اتنی ملتی نہیں ہے. 52% خواتین والا یہ ملک، ہمارے یہاں پہ میجورٹی ہے خواتین، لیکن سپورٹ اس طریقے سے نہیں کرتی ہیں. چاہے وہ گھر میں ہوں، ساس بہو کو لے لیں، یا آپ نند بھابھی کو لے لیں، یا آپ ایونچولی دوستوں میں دیکھ لیں تو ایک جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، یا آپ کام کی جگہ پر دیکھ لیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ خواتین کی جس طریقے سے خاتون کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے سے ملتی نہیں ہے. تو ایسے میں پھر خود ہی اپنے آپ کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام تر ہرڈلز کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. تو چیلنجز تو کبھی زندگی میں کم نہیں ہوتے. مجھے بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جب میں فیلڈ میں باہر نکلتی ہوں. اس میں موسم بھی ہے، اس میں لوگ بھی ہیں، اس میں رویے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ان کو لے کر چلنا،
ان کے ساتھ ان کو بڑے اچھے موڈ میں لے کر چلنا، یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو کرنی چاہیے، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کرتی رہوں.